جلوس علم بڑے شان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ صدر خانے میں اختتام پذیر ہوا۔ نہایت احترام کے ساتھ آپ نے علم مبارک کا جلوس، علم مبارک کے جلوس میں شرکت کیا، نوحہ و ماتم کیا، سینہ زنی کیا، کربلا والوں کی یاد میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ باپ اعزا، یہ سب اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ان حقیقتوں کے ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ضرور تھا کہ جلوس، یہ نوحہ و ماتم، یہ زنجیر، یہ خون کا نکلنا، یہ سب وقتی اور 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد اطمینان کے ساتھ بستر استراحت اور بستر آرام پر سوئے۔ اتنا تو یقین تھا کہ اس کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کو نصیب ہوگا، اتنا اطمینان تھا کہ اس کے بعد گود کے پالوں کو سے ملنا نصیب ہوگا، یہ یقین۔ لیکن اے باپ اعزا، ذرا کربلا والوں کے دلوں سے کوئی پوچھے، صبح عاشور، نماز صبح سے لے کر عصر عاشور تک مسلسل غازی جاتے رہے، سپاہی جاتے رہے، انصار اقربا جاتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ کوئی ان کربلا کی بیویوں سے پوچھے۔ میں جناب ام فروا سے پوچھنا چاہتا ہوں، بی بی آپ کا قاسم مقتل میں گیا مگر زندہ واپس نہیں آیا۔ اے ام لیلا، ارے آپ کا علی اکبر مقتل میں گیا مگر سینے پر برچی کی علی کھائے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اے مادر جناب عباس، یقیناً آپ کربلا میں موجود نہیں تھی، مدینے میں موجود تھی، لیکن جب آپ کو خبر ملی ہوگی میرا لال عباس کربلا میں شہید ہو گیا، ہائے اس بی بی کو کیسے چین ملا ہوگا۔
ارے جس کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. عزاداروں کربلا میں ہر شہید، تقریباً ہر شہید کی ماں کربلا میں موجود تھی. مادر جناب قاسم جناب ام فروہ کربلا میں موجود تھی. جناب ام لیلہ کربلا میں موجود تھی. جناب رباب کربلا میں موجود تھی. ہاں اگر کربلا میں کوئی موجود نہیں تھا تو وہ ماں جناب عباس کی ماں کربلا میں موجود نہیں تھی. بس یہی تو وجہ تھی کہ جب تک آقا حسین سے مقتل کی اجازت نہیں ملی غازی کو، ارے اس وقت تک غازی بے چین، ارے کبھی پشت خیمہ پر جاتے تھے، کبھی امام کے قدموں سے لپٹ جاتے تھے، اور جب پشت خیمہ پر جاتے تھے تو وہاں سے مدینے کا رخ کر کے ارے اپنی مادر گرامی کو یاد کرتے تھے. اماں جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا، جلوس ختم ہو گیا، آپ آرام کے بستر پر، لیکن کربلا میں جب شام غریبہ آئی ہے، ارے ان شہیدوں کے لیے ارے نہ بستر تھا نہ تکیہ تھا. راوی کہتا ہے کہ ہر بی بی، چونکہ خیمے بھی جل چکے تھے لہٰذا ہر بی بی کربلا کی گرم خاک پر ارے بچوں کو سمیٹے ہوئے بیٹھی تھی. ام لیلہ، ارے ام فروہ، ام رباب، یہ ساری بیبیاں ایک جگہ تھی. جناب زینب ارے ان کی حفاظت میں ان کے گرد لایا پھرتی تھی. وہ کام کہ جو کل تک عباس کیا کرتے تھے آج اس فریضے کو زینب ادا کر رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ارباب عذاب، جب قاضی حضرت ابوالفضل عباس کو امام سے مقتل کی اجازت ملی اور مقتل جانے لگے، امام نے اپنے ہاتھوں سے عباس کے ہاتھ میں علم دیا. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، سیدانیوں کا کیا علم ہوا ہوگا جب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے کے لیے آمادہ ہوئے. کچھ دور بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ امام نے آواز دی، عباس ارے ایک مرتبہ مجھ سے اور ملاقات کر لو. راوی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ جیسے ہی عباس کے کانوں میں یہ صدا پہنچی، عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کی بانگ کو موڑا. امام کے قدموں کے قریب آنے کے بعد امام کے قدموں پر سر رکھ کر آواز دی، آقا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، یہ پھر بلانے کی کیا وجہ ہے؟ امام نے کہا عباس ذرا اپنا علم میرے حوالے کر دو. عباس نے علم امام کو ہاتھوں میں دیا. امام زمین کربلا پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد علم کے پھریرے کو پھیلا دیا. راوی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، امام نے اپنے انگشت شہادت سے علم کے پھریرے کے ایک نقش کو مٹایا، ایک نیا نقش لکھا. میں سمجھ نہ سکا امام نے کیا لکھا اور کیا مٹایا، لیکن دوبارہ جب غازی جانے لگے در خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی. زینب نے فوراً فضہ سے کہا فضہ ارے جا کر میرے شیر سے کہہ دے زینب نے یاد کیا ہے. بس زینب کا پیغام سننا تھا. غازی ارے پھر گھوڑے سے اترے، ارے رکوع کی حالت میں شہزادی کے خیمے کے قریب پہنچے. شہزادی نے پوچھا عباس میں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی تم علم لے کر جانے لگے، امام نے تم سے علم لیا اور لینے کے بعد اس پر ایک نقش کو مٹایا اور ایک نیا نقش ابھارا،
یہ بتاؤ کہ امام نے کیا لکھا اور کیا مٹایا؟ عزاداروں سنیں گے؟ غازی نے کہا شہزادی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ یہ نہ پوچھئے کہ امام نے کیا لکھا اور کیا مٹایا۔ شہزادی نے کہا عباس تمہیں زینب کے پردے کے قتل کی قسم ہے۔ بس جب بی بی نے قسم دیا، غازی نے ایک مرتبہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا شہزادی ارے جب میں علم لے کر جا رہا تھا اس پر نصر من اللہ فتح قریب لکھا تھا، امام نے اسے مٹا کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا۔ میں یہ سننا تھا زینب کے سر سے چادر گری۔ عزاداران مظلوم کربلا عباس فرات پر پہنچے، مشک سکینہ بھرنے کے بعد لے کر چلے، شانے تو قلم ہو چکے تھے، ارے سر اقدس پر گرز لگا، سر تو پارا ہوا۔ امام کو آواز دی، امام ارے عباس کے سرحانے پہنچے، سر کو اٹھا کر زانو پر رکھا بھائی، ارے تم نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس کی نحیف سی آواز آئی آقا ارے میری ماں نے مجھے منع کیا ہے، خبردار حسین کو بھائی نہ کہنا، ارے وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا سرپرست ہے۔ حسین اصرار کرتے جاتے ہیں، عباس انکار کرتے جاتے ہیں، ویسی اسنا میں کسی بیوی کے رونے کی آواز، عباس تو میرا لال ہے، ارے میں تجھے حکم دیتی ہوں ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ یہ سننا تھا کہ عباس نے حسین کے آنکھوں کی طرف دیکھا، بھائی کہا، روح پرواز چڑھ گئی۔ امام لاشا تو نہ لا سکے، حال بتا عباس کا علم اٹھایا لے کر خیمے کی طرف بڑھے۔ اب ادھر خیمے کا حال دیکھے، بچے در خیمہ پر غازی کے آنے کا انتظار۔ سکینہ بچوں کو سمجھا رہی تھی، اے بچوں نہ گھبراؤ، میرا شیر میرا چچا آ رہا ہے۔ لیکن جب بہت قریب علم پہنچا، ارے سکینہ غش کھا کر گری، یہ تو بابا کے ہاتھ میں علم ہے۔ ہائے میرا چچا، اے میرے اچھے چچا، اب میں پانی کا شکوہ نہ کروں گی۔ آفرے میں میرا وَالسَّلَامُ الَّذِينَ Say